اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے ایک سوال بھی آیا اور میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی جہاں پر بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بات اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ اس پہ کچھ حنفی علماء اس بات کا رد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آسمانوں میں یا عرش پہ نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، نہ وہ اہل حدیث ہیں نہ حنفی ہیں، ایسے ہی ٹانگ اڑانے پر مجبور ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں میرا یہ سمجھ سے تو یہ دونوں پیر ہیں، میں تو ان دونوں کو غلط کہتا ہوں، خود میں ہی ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں جن کے پاس علم کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جو ہے نا دوڑا کر مارنا چاہیے، جن کے پاس علم نہیں ہوتا اور وہ فتوے دینے لگ جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ سب سے پہلی بات، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے جو اس نے بھی بیان کی سورہ مجادلہ میں، تم تین نہیں ہوتے چوتھا تمہارے پاس خدا ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے، تم چار پانچ نہیں ہوتے چھٹا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات ہے جو تاریخ کے حوالے سے بھی اور بھی حدیث کے حوالے سے بھی طبرانی کی حدیث ہے، اور ایک صحابی سے یہ قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک جو سفر ہے وہ 500 سال کا ہے۔ اب یہ وہ سفر نہیں لگایا جائے گا کہ پیدل ہم اگر چلیں گے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک تو 500 سال کا سفر ہوگا، یا جہاز کے ذریعے جائیں گے یا تشتری کے ذریعے اڑیں گے، تو ایسا نہیں، وہ نوری سال بیان کیے جاتے ہیں۔ روشنی کا سفر جو ہوتا ہے نوری سال 500 سال سے، پھر دوسرے سے تیسرے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، تیسرے سے چوتھے سے پانچویں کیا ساتویں آسمان تک، ہر آسمان کے بیچ جو ہے وہ 500 میل کا سفر ہے۔ اس کے اوپر پھر عرش ہے، ساتویں آسمان کے اوپر۔ آئیے اب دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، آپ سب جانتے ہیں کہ العرش استواء جو مسئلہ ہے، یہ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا، جیسا کہ اس کی شان کے لے کے یہ بات بیان کی تھی کنز الایمان میں عامر راغ خان صاحب نے، بریکٹ میں اس بات کو وہ لائے تھے ترجمے میں کہ اللہ عرش پہ ہے، مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لے کے، اور وہ ہمارے قریب بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لے کے۔ ایک اور جگہ میں ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 186 میں، اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں تمہارے قریب ہی ہوں، اور پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ لازم نہ چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ وہ راست پا لیں۔ اس طرح ایک اور آیت میں سورۃ ہود آیت نمبر 61 میں، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ اس کی بات ہم وضاحت سے کریں گے کہ یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک اور سورہ کاف آیت نمبر 61 میں آیا ہے، اور ہم ان کی رگِ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں، شورک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آئیے اب ہم قرآن پاک کو یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، پہلے حدیث بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اس لونڈی نے انگلی جو ہے آسمان کی طرف کی، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ اس کے آگے ایک اور بات بھی نکلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد نہیں کیا۔
اس بات کچھ لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پروپیگنڈا جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسی تو باتوں میں نہیں پہنچنا چاہیے، ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیوں کیا تھا نبی سے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا جو کریٹر ہے، جو گاڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے، جو اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ کہاں ہے۔ آئیے سب سے پہلے تورات اور انجیل کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ تورات میں خدا نیچے کو سنائی کی چوٹی پر آیا، نیچے وہ آتا ہے جو اوپر ہوتا ہے، یہ بات تورات میں ہے۔ باب نمبر 19 آیت نمبر 20 اور 21، خدا آسمانوں میں ہے، یہ ڈیوٹ تورات، خدا آسمانوں میں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں باب نمبر 30 آیت نمبر 32 36 43، یہ تورات کی بات ہو رہی ہے۔ خدا کے رہنے کی جگہ آسمان ہے، خدا کے رہنے کی جگہ آسمان ہے، یعنی کہ آسمان کے متعلق بھی میں کچھ وعدہ کر دوں۔ آسمان بلندیوں کو کہتے ہیں، بلند و بالا چھت کو بھی کہہ سکتے ہیں، آسمان کو چھت کہتے ہیں، یعنی کہ وہ بلندیوں میں ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں لیا جائے گا کہ وہ آسمانوں میں ہے، کچھ آسمان اوپر ہیں، کوئی نیچے، وہ درمیان میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آسمان سے مراد بلندی لی جائے گی اس سے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، اے ہمارے آباء و اجداد کے خدا، کیا تم آسمانوں میں خدا نہیں ہے؟ آگے پاسا باب نمبر 11 آیت نمبر 4 میں ہے، خدا کا تخت آسمان میں ہے، بلندیوں میں ہے۔ آئیے لیکن آسمان میں خدا ہے، یہ تورات بیان کر رہی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں، اپنے خدا کی عظمت بیان کرو جو آسمان میں ہے، یہ متی کی انجیل میں ہے، باب نمبر 5 ورس نمبر 16 میں۔ آئیے آگے جو 8واں حوالہ ہے، یہ کہ تم اپنے اس باپ کے بچے ہو جو آسمان میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے، یہ کہ تم اپنے اس باپ کے بچے ہو جو آسمان میں ہے۔ متی کی انجیل باب نمبر 5 اور ورس نمبر 45، لہٰذا تو کامل بننے کی کوشش کر، اس کے باوجود کہ تمہارا خدا وہ ہے جو آسمان میں ہے۔ متی کی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 48، لہٰذا دعا کرو اس خدا سے جو آسمان میں ہے، یہ بھی متی کی انجیل میں ہے۔ یہ گہرے بادل اس کے لیے ایک پردہ ہیں تاکہ وہ نہ دیکھ کے آسمان میں چلتا رہے، یہ بھی انجیل کا باب نمبر 22 ورس نمبر 14 میں، خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تمہارے الفاظ کم ہونے چاہیے۔ یہ بات بیان کی جا رہی ہے مسیح علیہ السلام سے۔ آگے دیکھتے ہیں، زمین پر کسی شخص کو اپنا باپ مت کہو، زمین پر کسی بھی شخص کو اپنا باپ مت کہو، تمہارا باپ تو وہ ہے جو آسمان میں ہے۔ یہ ہے یوحنا کی انجیل۔ کوئی شخص آسمان پر نہیں چڑھا لیکن وہ آسمان سے اترا، حتیٰ کہ انسان کا بیٹا بھی جو آسمانوں میں ہے۔ باب نمبر 3 ورس نمبر 13 میں، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید میں جدید میں خدا آسمان میں ہے یا وہ وہاں رہتا ہے؟ چینی مذہبی جو کتابیں ہیں، آئیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کا بھی یہ دعویٰ ہے، جو ہماری کتابیں ہیں یہ الہامی کتابیں ہیں، آئیے ان کا بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو چینی لوگ ہیں وہ اللہ کو، خدا کو تائی کہتے ہیں، تائی کے نام سے وہ کہتے ہیں، تائی کا مطلب ہوتا ہے خدا، گاڈ۔ آئیے دیکھتے ہیں کتاب شو کینگ باب نمبر 3 صفحہ نمبر 12 شلوک نمبر 14 میں ہے، خدا اور آسمان میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، خدا اور آسمان میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ مثلاً یہ بات ہو رہی ہے کتاب کی باب نمبر 1 ورس نمبر 3 میں، تائی جو خدا ہے وہ آسمان میں ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں شو کنگ باب نمبر 2 ورس نمبر 1 4 8 10، تائی خدا کے مقرر کردہ بادشاہ اور خدا آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں شو کنگ میں، آسمان تھنگ
خوفناک بادشاہوں کو اس لیے مقرر کرتا ہے کہ وہ بدماشوں کو سزائیں دیں۔ اس کے بعد نیک بادشاہ خدا آسمان میں رہتا ہے، آسمان بدماش بادشاہ پر لعنت بھیجتا ہے۔ یہ کتاب شو کینگ باب نمبر 5 شلوک نمبر 2 ورس نمبر 5519۔ نیک بادشاہ آسمان میں چلا جاتا ہے اور خدا کے بائیں اور دائیں جگہ پاتا ہے۔ شو کینگ باب نمبر 2 ورس نمبر 1۔ یہ بات ہو رہی ہے ان سے جو اس چیز کو مانتے ہیں، صدیوں سے بلکہ سینکڑوں ہزاروں سالوں سے یہ عقیدہ پہلے جو صحائف نازل ہوئے، سیدنا شیش علیہ السلام، سیدنا ادریس علیہ السلام جنہیں حنوت بھی کہا جاتا ہے، اور سیدنا نوح علیہ السلام پر جو صحائف نازل ہوئے وہ ٹوٹل 82 ہیں۔ ان کا اگر مطالعہ کیا جائے، اس کے بارے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ کتابیں الہامی کتابیں وہ کہاں ہیں اور کس کے پاس ہیں اور کیسے وہ رہی ہیں اب تک۔ یہ سب لوگ کبھی کسی کا بغیر علم کے بغیر تحقیق کیے رد کر رہے ہوتے ہیں اپنے جہلانہ پن سے۔ کچھ سالوں پہلے تقریباً 2 سال میں تب سے میں نے اس بات پر ریسرچ شروع کیا کہ میں نے الہامی جو کتابیں ان کا مطالعہ کیا، تاکہ پتہ تو چلے وہ الہامی جو کتابیں ان میں کچھ حصہ تو محفوظ ہوگا نا، چاہے انہوں نے بدل بھی دیا ہوگا لیکن کچھ تو حصہ اس میں محفوظ ہوگا نا۔ آئیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بدلا انہوں نے وہی جن کو ان سے مفاد تھا، باقی انہوں نے سرگرہ نہیں دیا تھا۔ سب سے قدیم جو مذہب ہے وہ ہے آریہ سناتن دھرم، یعنی کہ ہندو مذہب۔ اس کے بعد سب سے یہ ہندو ایک نام ہے، یہ آریاؤں کا مذہب ہے، اور یہ سب سے پہلے اسلام ہی تھا۔ اس کے بعد تفرقوں میں بڑھتا چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پیغمبر بھی بھیجے۔ آخرکار یہ شرک میں مبتلا ہوتا چلا گیا، اور اس میں کئی مذہبی فلسفے، فرقے، تحریکیں بنا دی گئیں۔ اب یہ انگنت فرقے ہیں، کچھ لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں، کچھ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، کچھ 7 خداؤں کو مانتے ہیں، اور کچھ تو 33 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں۔ ان میں دیوتاؤں کا بھی جو ہے تصور پایا جاتا ہے۔ میں نے تب سے ریسرچ شروع کی تھی توحید باری تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا عرش یا اللہ تعالیٰ کا ہم کیوں ہے۔ میں نے ہندو مذہب یا ان صحیفوں کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں نے صرف ان کتابوں کے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے ہیں، زبور، تورات اور انجیل کے، اور کچھ چینیز جو ہیں جن کے اندر تصور پایا جاتا ہے جنت اور جہنم کا، ان کی کتابوں سے بھی میں نے کیا ہے، یہودیت، عیسائیت۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن میں ہے صاحبین لوگوں کو کچھ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہوتا ہے سورہ بقرہ میں، بے شک ایمان والے یہودی، نصارہ اور صاحبین جو اللہ اور یوم آخر پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یا اس کے بعد میں ایسا کوئی بھی مذہب نہیں بنا جس نے صاحبین کہا جائے۔ یہ ایک قدیم تر مذہب ہے، جہاں تک میری ریسرچ ہے میں تو یہ ہندو لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ صاحبین ہیں، جو بعد میں بت پرست ہو گئے، کچھ ستارہ پرست ہو گئے، کچھ آگ پرست ہو گئے، کچھ بہت سے عقیدوں میں مطلب پایا جاتا ہے۔ ان کے جو مذہبی عقائد ہیں جو انہوں نے خود سے گھڑ لیے ہیں، اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سب میں جتنے بھی مذہب ہیں اگر ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہی معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، بلندیوں میں ہے، اور اس کی جو صفات ہے یعنی کہ سننا اور جاننا، دیکھنا، اس کے حوالے سے عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کالا پہاڑ ہے، کالی رات ہے، کالے پہاڑ کے اوپر اگر کالی سیاہ چونٹی بھی اگر چل رہی ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ بھی میرا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کیونکہ وہ سمیع و بصیر ہے، وہ دور سے بھی سنتا ہے اور نزدیک سے بھی سنتا ہے، اور وہ دیکھتا بھی ہے۔
دور سے بھی نزدیک سے بھی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن صفات کی بات، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور وہ محدود نہیں، لا محدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات کے اعتبار سے وہ ہر یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ اپنے جو ٹھکانہ ہے، جو اپنا جہاں مقیم ہے، اللہ تعالیٰ وہ بہتر جانتے ہیں، اس کی کیفیت میں ہم نہیں جانتے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ تو وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اپنی جگہ پر مقیم ہے، اپنے تخت پر ہے۔ اور پہلی بات تو یہ کہتے ہیں، سوال اٹھایا گیا تھا جو کائنات اللہ تعالیٰ بڑا ہے یا اس کا عرش بڑا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ہوگا کہ عرش ہے کیا۔ دوسری بات یہ جاننا ہوگا کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ترین ہے، اتنا دن بدن بھی اس کا پھیلاؤ ہوتا جا رہا ہے، ابھی تک یہ واپس نہیں پلٹی ہے، اور ایک دن یہ واپس بھی پلٹے گی۔ ابھی تک اس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہیں، اور پھیلاؤ کے مطابق میں بتا دوں، روز اتنا سفر کرتا ہے، نوری سالوں میں کروڑوں سالوں کا سفر، یہ روز میلوں کا سفر کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، اس کے بارے میں ہم کافی ریسرچ کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، ایسے سوال نہیں اٹھانے چاہیے۔ اب یہ سوال ہے جو میں پہلے بات کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں کائنات بڑی ہے یا اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے یا کائنات بڑی ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ جب کائنات ہی نہیں تھی تب بھی تو اللہ تھا نا۔ سائنس تب تک چل رہی ہے، یا اب اگر یہ ماضی میں جاتی ہے تو یہ اس کی حد جو ہے وہ تاریخ ہے، آگے بھی تاریخ اور پیچھے بھی تاریخ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تاریخ سے باہر ہے۔ کائنات جب سے بنی ہے تاریخ بھی تب سے شروع ہوئی ہے، اور تاریخ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تاریخ کے باہر ہے، وہ تاریخ میں نہیں ہوتا۔ اس لیے سائنس جو ہے اگر وہ جب بھی مانے گی تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے مانے گی، ایسی نشانی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ظاہر کرے گا کہ وہ چلا اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے کہ ہے ایک کریٹر، ایک واحد خدا ہے جس نے اس چیز کو پیدا کیا ہے، کریٹر ہے اس چیز کا، وہ پیدا کیا۔ اس کے باوجود کائنات بعد میں، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے موجود ہے۔ انسانوں سے پہلے بھی بہت زیادہ مخلوق تھی، جن تھے، جنوں کی سے پہلے بھی بہت زیادہ مخلوقیں تھیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ باقی سیاروں پر بھی اس چیز کی دریافت کر لی گئی ہے کہ ماضی میں بہت سی مخلوقات ہوا کرتی تھی اور اب موجود ہے بھی۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ سوال اٹھانے نہیں چاہیے کہ عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے۔ اگر اللہ بڑا ہے تو عرش پہ کیسے ہے؟ اگر عرش بڑا ہے تو اللہ کتنا بڑا ہوگا؟ چھوٹا ہوگا؟ ایسے سوال اٹھانے چاہیے۔ یہ کیفیت میں ہے اور متشابہات میں، ہمیں اس میں چیز میں نہیں جاننا چاہیے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، میں نے کیفیت کو بالکل چھیڑا ہی نہیں ہے۔ میں نے جو بیان کی وہ اللہ تعالیٰ کے مقیم ہونے سے میں نے جو وضاحت کی ہے، بات کی ہے۔ اور اس کے باوجود اگر ہم تھوڑا سا وضاحت کریں کائنات کے بارے میں، کائنات جو بڑی ہے یا چھوٹی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کائنات سے باہر ہے، وہ ایسی جگہ موجود ہے جہاں سے ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے۔ جو میں آپ کے سامنے ابھی گفتگو کر رہا ہوں، بیان کروں، میں ایک بند کمرے میں ہوں، بند کمرے نہیں ویسے ہے تو کھلا، گرمی ہے، رات ہے، کمرے میں بیٹھا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میری باتوں کو سن بھی رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو بہتر یہ کہ عقیدہ جو قرآن و حدیث میں صحیح ہے، اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بے شک تمہارے قریب ہوں، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، تو اس سے یہ مراد نہیں لے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی یہاں پر موجود ہے، یہاں سے صفات کو لیا جائے گا، اور چلو یہ بھی کہا جائے گا جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن شان کے لائق یہ عقیدہ نہ کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے زمین پر نازل ہو جاتا ہے، اسے یہی نہیں پتہ ہوتا بندوں کے دکھ کیا ہیں۔ جس طرح ہندو کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود نازل ہو جاتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، انسانی شکل میں، وہ جاننا چاہتا ہے کہ جو انسان ان کے دکھ کیا ہوتے ہیں، غم کیا ہوتا ہے، خوشی کیا ہوتا ہے۔ کیا خالق جس نے ہمیں پیدا کیا وہ نہیں جانتا کہ میں جن کو پیدا کروں ان کے دکھ کیا ہیں؟ جس نے احساس کے لیے ہمارے اندر دل رکھا، سوچنے کے لیے دماغ رکھا، احساس پن ہمارے اندر جو ہے ڈال دیا، کہ وہ نہیں جانتا کہ ان کے دکھ یا تکلیف میں کیا ہوتا ہے، یا صبر کرنے میں کیا ہوتا ہے، کہ وہ نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنی جگہ مقیم ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ جہاں پر یہ ہے کہ نہ کہ بات قرآن میں کی آتی ہے کہ تم تین نہیں ہوتے، چوتھا تمہارے ساتھ خدا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، تم پانچ نہیں، چھٹا تمہارے ساتھ خدا ہوتا ہے، یہاں سے صفات مراد لی جائیں گی۔
اگر 10 بھی ہیں تو 11واں اللہ ضرور ہوگا، اگر 100 ہیں تو 101 جو اس کے اوپر ہے وہ نہ کہ سامنے ضرور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں موجود ہوگا۔ 3 یا 4 کی بات نہیں ہو رہی، 3 سے 4 سے مثال دی جا رہی ہے۔ 3 لوگوں، اگر آپ کل کو کہیں کہ 2 لوگ ہیں، تیسرا اللہ تو یہاں پہ ہے کہ نہیں، یا ایک آدمی بیٹھا دوسرا اللہ تو ہے ہی نہیں اس میں، اس سے یہ نہیں کہا جائے گا اگر ایک بھی ہے تو دوسرا اللہ ساتھ اس کے ضرور ہوگا، 2 ہیں تو تیسرا اللہ ضرور ہوگا، اگر 10 ہیں تو 11واں اللہ ضرور ہوگا، 20 ہیں تو 21واں جو ہے ساتھ میں اللہ ضرور ہوگا۔ یہ صفات بیان کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ذات کے اعتبار سے لیں گے تو ذات تو اس کی واحد ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، خدا بند یکتا۔ اگر ایک انسان یا 2 انسان وہاں یہاں بیٹھے ہیں، 3 وہاں بیٹھے ہیں، 5 وہاں بیٹھے ہیں، تو کیا کہ ایک خدا جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے ذات سے ہمیشہ ایک ہے، وہ واحد ہے، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اس کی صفات جو ہیں وہ بے شمار ہیں، صفت رحمت جو ہے وہ بے شمار ہے، لیکن وہ ذات کے اعتبار سے احد ہے، واحد ہے۔ اگر آپ 2 یہاں بیٹھے ہیں تو تیسرا اللہ ہوگا، وہاں 4 بیٹھے تو 5واں اللہ ہوگا، یہاں پر دوسری جگہ پہ 5 بیٹھے ہیں تو 6واں اللہ ہوگا، یہاں 2 بیٹھے ہیں تیسرا اللہ ہوگا۔ یہ کتنے خدا بنا کر لائیں گے آپ؟ دنیا میں صرف ایک جگہ 3 لوگ نہیں بیٹھے ہوتے، بہت زیادہ جگہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ٹرین کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کوئی بس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں چائے پینے 2-3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی خدا ہوتا ہے۔ یہ کون سا عقیدہ آپ لائیں گے کہ ربوبیت کے ذات کے اعتبار سے اتنے اللہ تعالیٰ ہیں، ذات واحد ہے، احد ہے، ذات کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے۔ صفات سے آپ لائیں گے، اگر 99 لوگ بیٹھے ہیں تو کہہ دیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ سمیت 100 ہیں۔ اگر 90 لوگ بیٹھے ہیں تو 91 جو ہے اس کے اوپر ایک اللہ ہوگا لازمی۔ 3 جیسے 8 ہیں تو 9واں اللہ اس میں ضرور ہوگا، 9 ہیں تو 10واں اللہ ضرور ہوگا اس میں، لیکن ذات کے اعتبار سے وہ نہیں لیا جائے گا، وہ لیا جائے گا تو صفات کی مراد سے، کیونکہ وہ سمیع و بصیر ہے، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، دور سے بھی نزدیک بھی، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ صفات ہیں۔ ہندو جو مذہبی کتابیں ان میں سے 21 صفات موجود ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن وہی جو صفات 99 جو اللہ تعالیٰ کے نعم ہیں صفات کے اعتبار سے، وہ بھی انہی میں سے ہیں۔ اس کی جو صفات ہیں جہاں سے بھی لیا جائے گا، اس کی تعویل اگر کرنی ہو، صفات سے ذات کے لیے کبھی بھی اس بات سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے بھی اس کی تعویل کی جائے، یا اس کے اوپر کوئی بات کی جائے، یا اسے ہر جگہ ذات کے اعتبار سے مانا جا سکے، اس کے اوپر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مقیم ہے اپنی جگہ پر، اور وہ خود ہی جانتا ہے۔ ہم اس کے لیے نہ کوئی جسمانی عقیدہ یہ رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہیں نعوذ باللہ ہمارے جیسے ہاتھ ہوں گے، فلاں جیسے ہاتھ ہوں گے، چہرہ یہاں ہوگا وہاں ہوگا، اس کے لیے ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ ہندو یجروید میں بھی اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، اس طرح یہ قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ہے، یعنی کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ بات ہر کتاب میں جو الہامی کتاب ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں ان میں موجود ہے، اس لیے ان عقائد سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور اس بات کو ماننا چاہیے اللہ جو ہے وہ بلندیوں پہ ہے، اور اس کی صفات ہے وہ ہمارے نزدیک ہے، بالکل ہمارے قریب ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے جو کم علمی کی بات کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک حدیث ہے اس شخص کے لیے جس نے یہ بات کو بیان کیا، حنفی بھی غلط ہیں، سلفی بھی غلط ہیں، کون صحیح ہے؟ جی میں صحیح ہوں۔ میرے پاس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مجھے یاد ہے، اس پہ بہت زیادہ فٹ ہوتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر میں اس کو بیان نہ کروں، وہ کسی اور جگہ پہ میں بیان کروں گا اور اسے دکھاؤں گا کہ وہ حدیث کون سی ہے۔